للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے جو عقل پر جو باب ہے، باب تو نہیں ہے، سیکشن ہے، جز ہے، سیکشن یا قطع ہے، اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو امام حارث بن اسد المحاسبی کی تعریف پر پہنچے تھے۔ تو یہ مترجم صاحب نے مشہور مفکر کیا ہے، لیکن یہ بہت بڑے امام ہیں۔ یعنی دوسری صدی اور تیسری صدی ہجری کے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جو پہلے 3 قرون مزکہ ہیں ان میں سے ہیں، اور امام ہیں تصوف میں بھی اور علم کلام میں بھی اور دوسرے علوم میں، اور امام احمد بن حنبل کے معاصرین میں سے، اور ان کا نام جو ہے الف سے حارث۔ عربی میں جو ہے اس کو کبھی اس طرح لکھتے ہیں اور اس پہ کھڑی الف لگا دیتے ہیں، لیکن اردو میں تو یہ نہیں ہوتا، تو ابھی کوئی پڑھے گا تو وہ پڑھے گا حرس، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ ان کا نام ہے حارث بن اسد بن عبداللہ المحاسبی البصری البغدادی، بصرہ میں پیدا ہوئے، پھر بغداد میں آخری عمر میں تشریف لایا اور وہیں وفات ہوئی میرا خیال ہے۔ اور ان کی کتاب ہے، حدیث میں کتابیں ہیں اور فقہ میں اور تصوف میں، اور اپنے زبیدی صاحب نے جو احیاء العلوم کی شرح ہے اس میں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں امام حارث المحاسبی نے یہی تعریف کی، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے، فطری قوت، اسی کو غریزہ کہتے ہیں۔ عقل ایک فطری قوت ہے، عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے۔ تو فطری قوت یعنی عقل ایک فطری قوت ہے، اس کو غریزہ کہتے ہیں۔ یعنی نیچرل پاور۔ بعض لوگ اس کو وصف بھی کہتے ہیں، یعنی ایک وصف ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور جو وصف رکھا ہے وہ استعداد کی صورت میں رکھتا ہے۔ استعداد، جس کو انگریزی میں پوٹینشل کہتے ہیں، اور یہ استعداد جو ہے جب انسان جو ہے جوان ہوتا ہے، عمر بلوغ کو پہنچتا ہے، عمر تمیز کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ استعداد جو ہے جو پوٹینشل ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے، پھر یہ ایکچویلٹی میں، اور اس میں جو ہے اس چیز کو جو چیز جگاتی ہے، وہ اس استعداد کو جو ہے حقیقت میں جو چیز تبدیل کرتی ہے وہ انسان، بہت سی چیزیں ہیں لیکن تجربہ اس میں اہم ہے، اور پھر تعلیم بھی اس میں اہم ہے، کیونکہ یہ تجربہ اور تعلیم جو ہے
محرکات فراہم کرتے ہیں، یہ جو تحرک دیتے ہیں اس استعداد کو اور اس کو تبدیل کرتے ہیں حقیقت میں یا ایکچویلٹی میں. ٹھیک ہے. یعنی امام الحارث بن اسد المحاسبی کی یہ تعریف ہے، کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس پہ بات کی. اور اس کو انگریزی میں بعض اوقات جو ہے فیکلٹی بھی کہتے ہیں. فیکلٹی یہ کانٹ کی اصطلاح ہے، فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ. یعنی یہ فطری قوت جو ہے اس کو انگریزی میں فیکلٹی کہتے ہیں. کانٹ جو ہے یہ لفظ استعمال کرتا ہے اپنی جو اس کی تحریرات ہیں عقل کے بارے میں، عقل اور اس کی حدود کے بارے میں، اور اس کے جو جس کو کہیں شارٹر ورکس، یعنی اس کے جو غیر مرکزی کتابیں یا چھوٹے کتابچے ہیں ان میں یا مضامین ہیں ان میں وہ فیکلٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے. دوسرے معنوں میں یونیورسٹی کی فیکلٹی، کیونکہ انگریزی زبان میں جو فیکلٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کی فیکلٹی، جامعات کے شعبوں کے لیے. اور اس کی جو بنیاد ہے یہ ہے کہ علم کے اہم شعبے کو فیکلٹی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے سائنس کی فیکلٹی ہو گئی ہے آپ کی، ادبیات کی فیکلٹی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسرا مطلب جو فیکلٹی کا ہے انگریزی زبان میں، بلکہ پہلا مطلب جو ہے وہ یہ ہے مینٹل اور فزیکل پاور. مینٹل اور فزیکل پاور. لیکن انہیرنٹ جو انسان میں جو ہے، اس کو ہم نے یہاں جو ہے فطری سے اس کی تشریح کی. انہیرنٹ جو انسان کے اندر جو ہے موروثی ذہنی اور جسمانی قوت ہیں، ان کو انگریزی میں فیکلٹی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے عربی میں جو اس کا یعنی قوت ہو گیا، لیکن اس کا ترجمہ ملکہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے غریزہ جو ہے وہ اچھا لفظ ہے، گو کہ غریزہ عربی زبان میں فلسفیانہ اصطلاح بھی ہے ارسطو کے مباحث میں، تو اس سے ذرا جو ہے خلط مبحث بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن قوت ہو گیا، غریزہ ہو گیا، ملکہ ہو گیا، یا قدرت ہو گئی، یا فیکلٹی ہو گئی، یا فطری قوت ہو گئی، یہ ایک یہ جو ہے یہ سارے جو ہے صحیح ترجمے ہیں اس کے. اور انگریزی میں جو اس کا فیکلٹی کی جو لفظ آیا ہے وہ لاطینی زبان سے آیا ہے، اور لاطینی زبان میں اس کا جو روٹ ہے یا اس کا جو جذر ہے اور وہ ہے فیکری. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بنانا، ٹو میک، کسی چیز کو بنانا یا کسی چیز کو کرنا. تو ظاہر ہے یہ ملکہ، قدرت اور قوت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر اس سے فیکلٹی انگریزی میں آیا جس کا مطلب ہے قوت یا ملکہ یا قدرت وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم فیکلٹی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. گو کہ پھر فلسفیانہ اصطلاح میں جو ہے وہ پھر ایک الگ بات ہے، مختلف فلسفی اس کے مختلف تشریحات کرتے ہیں. لیکن لغوی معنی میں فیکلٹی
اور قوت فطری قوت یا غریزہ ایک ہی چیز ہے یہ. اور جب ہم نے انگریزی میں اس پہ ویڈیو بنایا تو ہم نے فیکلٹی کا لفظ استعمال کیا تھا. بہرحال چنانچہ امام الحارث بن اسد المحاسبی فرماتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کرتا ہے. تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں علوم نظری پر، تو اس پہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. یعنی عقل وہ قوت ہے جس کے ذریعے انسان دو کام کر سکتا ہے. عقل وہ قوت ہے جو انسان کو یہ صلاحیت بخشتی ہے. عقل وہ ملکہ ہے یا وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دو قسم کی چیزیں کرے. دو چیزیں کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. عقل وہ قوت ہے جس سے انسان کے اندر ایک حکم لگانا چیزوں پر، اشیاء پر، اور دوسرا معلوم سے نامعلوم کو استنتاج کرنا. تو یہ قوت استنتاج، انفرنس کی قوت، اور قوت حکم لگانے کی قوت یعنی ججمنٹ. یہ دو یہ قوت ہے جو انسان کو یہ دو، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے انسان علم حاصل کرتا ہے. یہ دونوں جو ہے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. کیونکہ گو کہ علم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تصورات سے ہوتا ہے، لیکن تصور سے جو ہے علم صرف تصور پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو تصورات کو ملا کے، دو یا دو سے زیادہ تصورات کو ملا کے ان پہ حکم لگانا پڑتا ہے. اور اس حکم جب آپ لگاتے ہیں تو جب آپ کا حکم صحیح ہوگا تو اس سے آپ کو علم حاصل ہوگا. یعنی قضیہ بنائیں گے آپ، پروپوزیشن بنائیں گے یا اسٹیٹمنٹ بنائیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ مختلف جو قضائے ہیں ان کو ملا کر جو ہے معلوم سے نامعلوم جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو صلاحیت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے وہ عقل کی صلاحیت ہے، استنتاج کی قوت. اور وہ استنتاج جو ہے استقرائی بھی ہو سکتا ہے اور ڈیڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ تخریجی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا مطلب ہے عقل کا. امام الحارث ابن اسد المحاسبی فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کرتا ہے. اب پھر جا کے جو مطلب یہ تھوڑی سی یہاں چھلانگ لگتی ہے، یہ بھی انہی کی تعریف جاری ہے امام محاسبی کی. کیونکہ عربی میں جو اصل کتاب میں میرے سامنے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الْحَارِثُ بْنُ أَسَدِ الْمُحَاسِبِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي حَدِّ الْعَقْلِ إِنَّهُ غَرِيزَةٌ يَتَهَيَّأُ بِهَا إِدْرَاكُ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ وَكَأَنَّهُ نُورٌ، گویا کہ وہ نور ہے. تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ بھی جو ہے تعریف کا حصہ ہے. اور جو زبیدی صاحب کی شرح ہے وہ بھی میرے سامنے یہاں پڑھی ہے، وہ اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ پوری کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے فی حد العقل انہ غریزۃ یتہیأ بہ ادراک علوم النظریہ وکأنہ نور یقذف فی القلب بہ یستعد لادراک الاشیاء. اور امام محاسبی نہیں، اپنے زبیدی صاحب بلگرامی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی کتاب الرعایا میں یہ تعریف نقل کی ہے، اور کہا کہ سبکی نے بھی اپنے کتاب طبقات میں اس کا ترجمہ کیا. امام حارث کے ترجمے کی ذیل میں جو ہے وہ امام حارث کا جو ترجمہ امام سبکی نے اپنی کتاب طبقات میں کیا ہے اس میں یہ
ان کے ترجمے کا مطلب ہے ان کے ترجمہ عربی میں کہتے ہیں یعنی کسی انسان کی بایوگرافی بیان کرنا ان کی. تو امام محاسبی کے جو حالات کے ذکر میں انہوں نے اس تعریف کا ذکر کیا ہے. بہرحال تو گویا یہ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گویا یہ عقل ایک نور ہے، گویا ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیا جاتا ہے. آپ اس کو قوت کہیں یا نور کہیں، یا نور ربانی ہے یا قوت ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان میں پیدا کرتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ، چاہے آپ اس کو نور کہیں چاہے اس کو قوت کہیں، یہ وہ قوت ہے یا وہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب میں القاء کیا ہے. یعنی قلب میں القاء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ استطاعت پیدا کی ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ استعداد پیدا کرتا ہے لوگوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ استعداد کا مطلب یہ ہے، استعداد پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن یہ کہ استعداد پیدا کی اللہ نے، لیکن پھر اللہ کی توفیق چاہیے اس استعداد کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے. اور حقیقت کو بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی جو ہے انٹرونشن جو ہے وہ لازم ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قوتوں میں کوئی قوت نہیں ہے، قوت میں قوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے ہر لمحے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور یہ ترجمہ یہاں جو انہوں نے جو ہے تھوڑا چھوڑ دیا میرا خیال. عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اصل میں ہے کأنہ نورن، گویا وہ نور ہے، وہ بھی انہوں نے کیا ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیا جاتا ہے. نہیں یہ ترجمہ یعنی میں نہیں کہہ سکتا غلط ہے ترجمہ، لیکن یہ کہ یہ پورا مطلب یہ ہے کہ پریسائز ترجمہ نہیں ہے، دقیق ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اصل میں جو وہ کہہ رہے ہیں، اصل کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں میں نے اصل جو ہے آپ کے سامنے نکال دی ہے. تو یہ الحارث بن اسد المحاسبی ہے. سو قال فی حد العقل، عقل کی تعریف میں انہوں نے کہا. اب اس کا تو اتنا تو ترجمہ انہوں نے بالکل صحیح کیا، انہ غریزۃ، وہ ایک فطری قوت ہے. انہ غریزۃ یتہیأ بہا، جس کے ذریعے انسان علوم میں ادراک علوم نظریہ، جس کے ذریعے انسان کو علوم عقلی علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے یا ادراک مہیا ہوتا ہے. وہ صحیح ہے. لیکن آگے اب اس تعریف میں وَكَأَنَّهُ، گویا کہ وہ نور ہے جو ڈالا جاتا ہے اس کے دل میں، قلب میں، اور اس نور سے بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے استعداد اشیاء کو کے ادراک کی یا اشیاء کو جاننے کی. تو ہمارے صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ کیا کیا، وہ کیا ہے کہ ہمارے حضرت نے ترجمہ جو کیا ہے وہ صحیح ترجمہ ہے، لیکن مطلب کہ میں نے کہا دقیق نہیں ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے. عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں ڈالا جاتا ہے. لیکن وہ جو اصل میں کہہ رہے ہیں یہ وہ نور ہے، گویا یہ وہ نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے، اس نور کے ذریعے یعنی انسان میں استعداد پیدا ہو سکے، اور ہوتی ہے ادراک اشیاء کے لیے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جس کے ذریعے عقل ایک فطر کو جس کے ذریعے انسان علوم نظری کے ادراک کرتا ہے، گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں ڈالا جاتا ہے. تو صرف ادراک کے لیے نہیں، استعداد، تاکہ وہ مستعد ہو جائے، وہ تیار ہو جائے اس نور کی برکت سے اشیاء کے ادراک کے لیے. تو مطلب ترجمہ غلط تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا دقیق نہیں ہے جیسا. تو ترجمہ تعریف کا ہے، حد کا ہے، تو عقل کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، تو وہ ترجمہ اس میں یعنی ہم ان کو کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، مترجم
صاحب کو، اللہ ان کے جزائے خیر دے. صرف یہ کہ مطلب یہ کہ اپنی رائے دے رہے ہیں، بالکل غلط ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ امام محاسبی کی تعریف ہے کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے. گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے جس کے ذریعے جو ہے انسان اشیاء کے ادراک کے لیے اس کے دل میں جو ہے استعداد پیدا ہو جاتی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا اس کو اور عقل کو بدیہی علوم کے ادراک پر منحصر کیا، اس سے انصاف سے کام نہیں لیا. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس تعریف کا انکار کیا؟ اور عقل کو صرف علم بدیہی تک محدود کر دیا. اور علم بدیہی تک محدود اس لیے کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، علم بدیہی کے لیے جو ہے آپ کو قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو غور و فکر کی قوت کی بھی ضرورت نہیں. تو آپ کہیں گے جناب یہ کیوں، کون لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا؟ تو اس کی بھی جو ہے آپ کو تھوڑی سی، کیونکہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کا حال بھی بیان کر دیتے ہیں. یہ جو ہے مطلب امام غزالی کے جو مذہب ہے، ان کا مذہب ہے علم کلام میں، یعنی اشعری اشاعرہ، جو اہل سنت کے علم کلام کے مذاہب میں سے ایک بہت بڑا مذہب ہے. اور امام غزالی اس اشعریوں کے امام ہیں. اور امام غزالی کے استاد جو ہے امام الحرمین، وہ بھی بہت بڑے اشعری امام ہیں. تو اشعری ہیں وہ. اس بعض اشاعرہ نے اس تعریف کا انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کو یعنی اس لفظ غریزہ سے بڑی چیڑ ہے، غریزہ یا قوت سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ غریزہ، میں نے کہا یہ فلسفیانہ ارسطو کا جو ترجمہ ہوا، تو ارسطو کے جو نیچرل فورس جو ارسطو کے ہاں ہیں، وہ نیچرل فورس کوئی خدا نے تو تخلیق نہیں کی ہے، وہ تو اشیاء کی ذاتی صفت ہے. اور جو ارسطو کے خدا کا تصور ہے، ارسطو کے ہاں جو ہے خدا نے مادہ بھی تخلیق نہیں کی ہے، خدا صرف حرکت دیتا ہے. اس لیے ارسطو کا خدا جو ہے محرک اول ہے. لیکن یہ کہ ارسطو کا خدا تخلیق نہیں کرتا، تو ارسطو کے ہاں جو قوت کا تصور ہے خدا کی تخلیق نہیں. تو اس لیے اشارہ تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب آپ کہیں گے کہ عقل ایک قوت ہے، تو یہ آپ نعوذ باللہ جو ہے آپ نے کہہ لیا کہ یہ فطری قوت ہے. تو یہ فطری قوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ اللہ نے اس کو تخلیق نہیں کیا. تو لیکن یہ کلام جو ہے بالکل غیر منصفانہ کلام ہے، کیونکہ ہم جو فطری قوت سے مراد لیتے ہیں وہ مراد نہیں لیتے جو ارسطو مراد لیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فطری قوت جو ہے انسان کی کوئی طبعی تخلیق ہے، طبعی ان معنوں میں کہ اس خدا کی تخلیق نہیں ہے. لیکن ہم تو کسی ایسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں دنیا میں جو خدا کی تخلیق نہیں ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو. تو اس لحاظ سے امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو انکار کیا، اس تعریف کا. اور یہ امام غزالی کی عظمت کی بات ہے، گو کہ اشعریوں کے امام ہیں، لیکن یہ کہ اپنے مذہب کے خلاف جب حق کی بات ہوئی تو مطلب اسٹینڈ لیا کہ مطلب یہ کہ فطری قوت، اس تعریف کو رد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ایک عیان چیز ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کے ذریعے وہ جو ہے استنتاج کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسان کی اپنی ایک تخلیق ہے، وہ قوت وہ اللہ کی حکم سے قائم ہے، اس کے اور اسی کے حکم سے اس نے عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فطری قوت نہیں کہہ سکتے. اور اس فطری قوت کا ارسطو کی فطری قوت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ امام غزالی فرما رہے ہیں. تو جس کے ذریعے انسان، جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو
بدیہی علوم کے ادراک پر منحصر کیا، اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو آگے یہ جو پورے جملے لکھے ہیں، مطلب یہ اپنے اشریوں کے رد میں ہی لکھے ہیں، اور اس بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے اگلی بار یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، جہاں عقل پہ وہ دوبارہ آتے ہیں۔ تو آج جو اتنا ہی کافی ہے، یہ اگلے سیشن میں جو ہے یہاں سے شروع کریں۔